اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا، دونوں میں ضاد عین فا روٹ ورڈ ہے۔ دونوں ورڈز جو ہیں ان میں بہت شدت ہے، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ حروف زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ شدت بڑھتی ہے۔ اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم فلاح نہیں پاؤ گے، تمہیں کسی قسم کی کامیابی نہیں ہو سکتی اگر تم سود کا کام کرو۔ تو اس وقت اس زمانے میں اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اچھا تھوڑا لے لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیتے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، تھوڑا بھی اور زیادہ بھی، دونوں معاملات میں کئی گنا بڑھ چڑھ کر سود کھانے کی بجائے تھوڑا ہو یا زیادہ، سود الاؤ ہی نہیں ہے اور حرام ہے، ہر طرح کا سود حرام کیا گیا۔ اور پھر اسلام میں ہر قسم کے سود حرام کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اگر تم ایک سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے مال، اصل مال کے لینے کی اجازت ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ کہ اگر سود لیتے ہیں تو ظلم ہے، کیونکہ لوگ دوسرے سودی کاروبار میں کیا ہوتا تھا، کسی سے قرض لے لیتے تھے، کوئی کسی سے قرض لیتا تو اس کے اوپر بڑھاتا جاتا، اگر اس کی مدت بیچارے کی وہ واپس نہ کر سکتا تو اس پہ پیسے بڑھاتا جاتا، سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا النار، یہ جو سود لینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کافر، اعدت للکافرین، ان کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے ہر چیز عدت ہوتا ہے، کسی چیز کو تیار کرنا، گنتی کرنا، کہا گیا کہ وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے آگ، اور کافر ہیں جو سود لیتے ہیں، مسلمانوں کا کام سود لینا نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت آتی ہے وَأَطِیعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی کہ اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، کیونکہ تم فرما برداری میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہو۔ سود کھانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں۔ آیت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر نافرمان کے لیے بھی یہاں پر غصہ بتایا گیا، ایک قسم کا وعید بتائی گئی ہے کہ تم پہ رحم ہی نہیں کیا جائے گا، کیسی بڑی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہم اس جنت میں جائیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دوسرے سے جلدی، ساریو مقابلے میں، ساریو کا کس اس پہ وزن پر ہے؟ جیسے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر بھاگو، سین رے آئین، سرا، سرا کہتے ہیں نا، عربی میں بھی کہتے ہیں سرا، سرا، اپنے بچوں کو، ماؤں کو دیکھا ہوگا کہ جلدی کرو جلدی کرو، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مقابلے کے جلدی کرنا، الا مغفرتن، طرف بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف، جنتن، اور جنت کی، اردوہا، اس کا ارض کیا ہے، چوڑائی کیا ہے اس کی، آئین را دوال، اور السماوات آسمان اور زمین، اس کے جو ہے جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سوچیں ذرا، اتنی بڑی جنت۔ تو ایمان والوں کو نیک کاموں کے لیے جلدی کرنے کے لیے کہا گیا، اور فتنوں سے آنے سے پہلے کی جلدی کہ فتنے نہ آ جائیں۔ اور یہاں پہ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے کیا؟ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ مومن تمام کافروں کی ہر بری عادت، ہر بری بات کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہر بری عادت کو چھوڑ کر، کیونکہ دین کی
کی طرف آنا، دین کی طرف بھاگنا، کیونکہ اہل ایمان جو ہوتا ہے، ایمان والا، کو ان عمل ایسے عمل جو صالح عمل کی طرف جلدی کرنے کو کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے سے جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا تو صبح کا کافر، وہ اپنے دین کو دنیا کی معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ بات یہ ہے کہ صبح کو مومن اور رات کو کافر، وہ کیسا انسان ہوگا؟ جو کہ جیسے صبح کو ہے ایمانداری کر رہا ہے، رات کو ٹک ٹاک بیٹھا ساری رات، یا کوئی ایسا حرام کام کر لیا، رات کو شراب پی لی۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، راتیں ہوتی ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں، زنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے راتوں کو نکل جاتے ہیں، یا اپنے گھر آباد گھروں کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ نہیں نظر آتا۔ تو بات بتائی جا رہی ہے، یعنی جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار گئی ہے، اس طرح فرما بردار متقی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور پھر جنت کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کا عرض آسمان اور زمین، کہ تمہاری وسعت کہاں تک ہونی چاہیے نیکیوں کی، تمہارے لیے بھی نیکیوں کے دروازے کھلیں، تو کہاں دوزخ کی آگ اور کہاں جنت کا عرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی، تو کہاں چلی گئی؟ تو کسی نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رات اور دن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کبھی رات ہوتی ہے تو کبھی دن ہوتا ہے، اور رات اور دن کی تشبیہ اچھے معاملات میں اور برے معاملات کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے جو صفتیں، جو اوصاف قرآن اور حدیث سے جس طرح بتائے گئے ہیں، اس طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل میں آتے ہوں، ذہن میں آتے ہوں یا نہیں آتے ہوں۔ ہم اس کی اگزامپلز نہیں کسی چیز سے دے سکتے کہ سورج جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سورج جو ہے وہ جہنم میں، نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا۔ یا آپ کو یہ پیاری سی تصویر دیکھ لیں کوئی جنت کی تو کہیں کہ یہ جنت ایسی ہوگی، نہیں۔ یا پھر ہم کوئی بڑے اچھے مقام پہ چلے جائیں اور کہیں کہ جنت ایسی ہوگی، نہیں، کیونکہ ہماری ذہن کی رسائی اس تک کی نہیں ہے، ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آخرت کی تمام معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس چیز کے لیے بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آیت نمبر 134 آج کی آخری آیت، کہا گیا کہ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی سرائی، سر ہوتا ہے نفق کا، تو آپ کو پتا ہے نون فاقہ نفق ہوتا ہے ٹنل جو ایک طرف سے آتا ہے ایک طرف سے چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی سرائی، سرائی کیا ہے؟ سر، سین را چھپے ہوئے، یا سر خوشی سے بھی کہتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، جب ان کو خوشی ملتی ہے، سرم و نہا، خوشی میں جب ان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، والضراء، ضرر جب ان کو تکلیف، دعا درارا جب ان کو ضرر پہنچتا ہے، جب ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، والکاظمین، اور ضبط کرنے والے، کیا کرنے والے؟ کاظم، کاظم ہوتا ہے، کاظمین، کاظم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، روک لیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، غیظ، غصے کو، غیظ سخت غصے کو کہتے ہیں، جو اپنا غصہ کنٹرول کر لیں۔ اور آفین، آفیت سے، آفا یا افی، درگزر کرنے، افا درگزر کرنا، واعفو عنہ واستغفروا، یہ پڑھتے ہیں ہم سورۃ البقرہ میں، پاک چھوڑ چکے ہیں کہ کیا کرنا؟ درگزر کر دیتے ہیں ان الناس، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، جو خوشی میں تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ 10 دن کتنے قیمتی 10 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
اور پھر غصے کو، خود کو، اپنے غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بہت ہی پیاری جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں اب، کہ غصے کو قابو کرنے والے، حلیم انسان۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن کنٹرول کون کر جاتا ہے؟ پھر لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اس پہ اگر میں سچی سارا سارا دن بھی بیٹھی رہوں نا، یہاں پر پوری رات بھی بیٹھی رہوں، تو تب بھی اس کی تفسیر ختم نہ ہو، کیونکہ نیکیوں میں دوڑنے والے جو ہیں، سارعون الی مغفرت، جو مغفرت کی طرف دوڑ ہے، جنت جنت کی طرف دوڑ ہے، وہ پھر بیٹھے گا نہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، خوشی میں، غمی میں، زیادہ ہو کم ہو، وہ پھر اللہ کے راستے میں دے گا۔ وہ سود نہیں لے گا، وہ سود پہ خرچ نہیں کرے گا، وہ سود کے کاموں میں کام نہیں دھرے گا۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں کرو۔ اب یہ اس کی تفسیر میں نیکسٹ ویک اس کو اور بھی اچھے طریقے سے کروں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ کیونکہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سود سے انسان کا، سود میں کیا اضافہ؟ جہنم کی آگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاف کرنا افضل ترین عمل ہے۔ جو کاٹے اس سے جوڑو، جو نہ جوڑے اس سے رابطہ کرو۔ بہت پیاری صورت آیت ہے۔ پریکٹیکلی اب آپ نے اس آیت پر غور و فکر کرنا ہے، غصے پر اپنے قابو کرنا، اور اس کی حدیث بے شمارہ حدیث ہے جس نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ کام کر کے دکھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے انسان، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، 3 کوالٹیز بتائی گئی اصل میں۔ تو یہ معاملہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو محض خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے تب بھی، ہر حال ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جب غصہ جس پہ آ رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے، ان کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ ایسے لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جنت پھر ایسے تو نہیں ملے گی نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا تو ساتھ جنت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کا سبب بھی بتا دیا کہ یہ یہاں جائیں گے اور یہ یہاں جائیں گے۔ سود جو خور تھے اس کی اپوزٹ بتا دیا گیا کہ معاشرے مر اس کے اثرات، سود کے اثرات بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ سود جو کھاتا ہے وہ خود، سود خور میں ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے، اور زر پرستی ہوتی ہے، وہ مال لینا چاہتا ہے، مال بٹونا چاہتا ہے۔ اور سود دینے والے میں، سود خور کے خلاف نفرت، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو ایسا پیسہ دینا پڑ رہا ہے جس کا اس کا وہ حقدار نہیں۔ تو یہ معاشرے میں بہت زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ جب صدقہ خیرات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یقین مانے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت کا آپریشن ہے، پہلی ایک آنکھ کا ہے، پھر دوسری آنکھ کا ہے۔ حالانکہ وہ آپریشن فری ہے، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑے سے پیسے دینے پڑنے۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، لٹرلی مزدور ہیں۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ کچھ لوگ اگر دینا چاہیں تو اس میں پیسے اپنے ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسے شخص کی مدد کی جائے، کسی کا قرضہ ہے، صرف 3,000 کا قرضہ ہے، اب وہ قرضہ اتار دیں گے اس کا، تو وہ جو شخص جس سے قرضہ مانگا گیا وہ اس پہ زیادہ پیسے نہیں مانگے گا، ٹائم پہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو کیسی یہ مدد ہے؟ کس قسم کی مدد ہے؟ سبحان اللہ۔ تیسرا تھا کسی کی فیس ادا کرنی تھی، 2 مہینے سے وہ فیس نہیں گئی، میرا خیال میں 2 سیمیسٹرز کی فیس تھی۔ جب وہ بالکل نہیں دے سکا، اس نے کوشش کی کہ میں دوں، تو اب اس کے اوپر انٹرسٹ چڑھ رہا ہے۔ تو کسی کو کسی مشکل سے نکالنا، اس کی مدد کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟
تو کچھ لوگ مجھے اللہ کے حکم سے ریگولر مجھے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے، خود ان کو یاد آتا رہتا ہے کہ باجی کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ پرابلم آئی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں، تو وہ منتھلی بیسس پہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. تو اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فتنہ بڑھے گا یا خیر اور امن بڑھے گا؟ تو یہ احسان مندی ہوتی ہے ان کے دلوں میں پھر جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر شکر گزاری آتی، اور پھر وہ ہم ان کو کہتے ہیں آؤ یہ قرآن پڑھو، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں. پھر اس طرح پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت، اخوت، اتفاق بڑھتا ہے، اور ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مال سے، دولت سے. ایک عورت نے مجھے سوال یہ کیا کہ نہ میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، نہ میرے سے ہوتا ہے، نہ میں کلاس کوئی پڑھنا چاہتی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں قرآن سنت پہ اتنی میں کروں، میں بس اپنا نماز روزہ گھر پہ کر لیتی ہوں بس. اللہ نے ہر ایک سے پوچھنا ہے. اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ کر لیتی ہے لیکن وہ اپنے مال سے ایسے لوگوں کو سپورٹ کر دیتی ہے تو وہ اس حجت سے نکل آتی ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے کام کرنے والوں یا دین کو سپورٹ نہیں کیا. کتاب اور سنت میں جو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے بارے میں اتنا زور دیا گیا اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انسان کو خود جنت تک پہنچاتی ہے. خوشحالی کا دور بھی آتا ہے، تندرستی کا دور بھی آتا ہے، ہر حال میں اپنی حیثیت کے مطابق انسان اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتا رہے، کہیں مسجد میں، کہیں ایسی جگہ کسی کی مدد میں. سوچا کریں کہاں میں نے کبھی آج تک خرچ نہیں کیا، کہیں پانی میں. سبحان اللہ، غریب مسلمانوں کو صدقے کی ترغیب اللہ نے بہت جگہ کہا، اتقوا النار ولو بشق التمر، یعنی دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے تمہیں بچنا نہ پڑے. یعنی کہ بخل سے بچو، ہرس سے بچو. تو پھر اس جیسی بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں یہ ان کا علاج ہے. اور متقین کی دوسری صفات یہاں پہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہوتا ہے، یاد رکھیں. انسان اس سے انتقام لینے کی ایک پاور رکھتا ہے. اس وقت میں غصے کو برداشت کرنا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس نے غلط کام کیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی میں پیچھا کر دے، پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار پوچھا، بار بار وصیت کی درخواست کی. آپ نے ہر بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. تو غصہ پی جانا، معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پہ غصہ پی جائے، بات دل میں ہی رکھے، پھر کسی وقت اس سے جا کے انتقام لے لے کہ میں تو اس سے ضرور بدلا لوں. تو پھر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ پی جانے کے بعد جس کا قصور ہوا ہے، جس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کسی سے کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، کسی سے کوئی چیز نقصان ہو گئی ہے، اسے معاف کر دینا. اور یہ ایک معاف کرنا ایک الگ صفت ہے. اللہ ایسے ہی نیکوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ یحب المحسنین. یہ احسان ہے کہ آپ کے پاس پاور ہوتے ہوئے، آپ کے پاس استطاعت ہوتے ہوئے آپ نے دوسرے کو معاف کر دیا. جس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. تو احسان کرنا کیا ہے کہ غصے پہ قابو بھی آ گئے اور معاف بھی کر دیا. اس پہ عمل کرنا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آخری دو آیتیں ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے پر دیں. قربانی ہمارے پہ فرض نہیں ہے، قربانی قرب سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے.
اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ کے راستے میں جانور دے گا یہ اللہ کی محبت میں دے گا، اور وہی دے گا جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔